جی السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر جس کا ٹاپک سورۃ النحل ہے، آج ہم سورۃ النحل کا شروع کریں گے، جس میں سورۃ النحل کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور سورۃ النحل کی 2 آیات مبارکہ ہے جن کا ہم ترجمہ وہ پڑھیں گے اور اس کے ذخیرہ الفاظ اور ایکسرسائز وہ ہم ریڈ کریں گے اور ان کو انڈر لائن کریں گے۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النحل تعارف۔ سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں ساتھ ساتھ، اور یہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس کے 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی کو النحل کہا جاتا ہے۔ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے اس کو عربی میں النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، جس سے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ جی، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النعیمہ، نعامی بھی کہتے ہیں۔ سورۃ النحل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ النعم۔ سوال مختصر، سورۃ النحل کا دوسرا نام کیا ہے؟ یا سورۃ النحل کا دوسرا نام لکھیں، اور یہ سورۃ النحل کا دوسرا نام سورۃ النعم، یہ آپ کے MCQs میں بھی شامل ہے۔ جی، اس صورت میں انسانوں کے فائدے کے لیے جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ ہے، کیونکہ ان کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں سے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانوروں جیسا کہ اونٹ، گھوڑے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا، اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلا زیتون، کھجور، انگور کا اگنا اور بعض درختوں سے سائے کا حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے، اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا، اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں۔ سمندروں میں کشتیوں کا چلانا، پرندوں کا کھلی ہوا میں پر پھیلانا اور پھر سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ یہ تمام کی تمام یہ جو پیچھے ذکر کی جا چکی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ جی، آگے اولاد آدم کے لیے یعنی ہمارے لیے، ہمیں اولاد آدم ہی کہا جاتا ہے۔ بابائے بشر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اولاد آدم کے لیے مختلف رشتے مثلا بیوی، بیٹے اور پوتے بنا دینا تاکہ انسان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر سکیں۔ پھر اس احساس کا مختلف جہتوں سے محسوس کرنے کے لیے آنکھ، کان، ناک، دل عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں کے ضمن میں انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کے مختلف مدارج مثلا پیدائش کا مرحلہ، بڑھاپا اور موت کا ذکر کر کے بعض انسانوں پر رزق میں فضیلت کو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی اور نعمت بتایا گیا ہے۔ یہ تھا سورۃ النحل کا تعارف، جس میں بہت سی پیاری پیاری باتیں اور ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے اور ان کی نعمتوں کا شکر کرنے کا بہت بہت موقع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت سی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں، ہمارے لیے سبق آموز اس میں چیزیں ہیں۔ جی، مرکزی موضوع کیا ہے؟ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے۔ بنیادی مضامین سورۃ النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر اور متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ فرشتے جو ہیں یہ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہیں، جن کی مختلف ذمہ داری ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی کا پہنچانا ہے۔ جی، جنرل نالج میں وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام تک پہنچاتا ہے؟ تو جی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جی، آگے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور طاغوت یعنی طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کے MCQs میں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے
غافل کرتے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بھی آپ کے MCQs میں شامل ہے۔ دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کتنے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ دو گروہوں کا، ایک ہے گروہ منکرین حق کا اور دوسرا نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے میں نے یلو کلر میں، آنسر نمبر 3 اوپر مینشن کیا ہوا ہے۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے، ایک منکرین حق کا ہے، دوسرا اہل ایمان کا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے جی۔ اس سے آگے ایک گروہ کون سا ہے؟ منکرین حق کا ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانیاں یہ ہے، یہ آپ کا آنسر نمبر 4 شارٹ کویسچن کا۔ وہ شرک کرتے ہیں، نمبر 1 منکرین حق کی نشانیاں بیان کریں۔ نمبر 1 وہ شرک کرتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کی بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں۔ ناشکرے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منکرین حق کا انجام بد ذکر کرنے کے بعد ان کا اخروی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے اور انہیں ادراک تک نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے، انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ اہل ایمان کا ہے، جو پرہیزگاری مومن مراد ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں، عدل و احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں پر عدل اور احسان کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایڈیشنل سوال ہے، عدل کی تعریف لکھیں اور احسان کی تعریف لکھیں، تو آپ لوگوں نے یہاں پر انڈر لائن کر کے اس کو یاد کرنا ہے۔ عدل کا معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، اور احسان کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا، یعنی اس کو حق سے بڑھ کر زیادہ دینا، یہ احسان ہوگا۔ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی غلام ہو، وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس طرح یہ بت تمہیں نفع، نقصان، عزت و ذلت یا زندگی موت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ آؤ۔ آیت نمبر 89 اور 19 میں یہ آپ کی دو آیات مبارکہ ہیں جن کا ترجمہ اس صورت میں مینشن ہے، اور آپ کا امتحان بھی انہی دو صورتوں میں، انہی دو آیات میں، اور ذخیرہ الفاظ بھی آپ کی انہی دو آیات میں سے لیا جائے گا۔ جی، آیت نمبر 98 اور 19 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ بنایا جائے گا اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ پھر نزول قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح پیغام ہے، بیان ہے، اور قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بے حیائی، برائی اور ظلم اور سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ اور ان کی متعدد صفات ذکر کی گئی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کر کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، آپ اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی سورۃ النحل جس کا ہم نے تعارف ریڈ کیا، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین، ان چیزوں کو ہم نے ریڈ کیا اور ہم نے انڈر لائن کیا۔ اب چلتے ہیں سورۃ النحل کی منتخب جو آیات ہیں دو، ان کو ہم ریڈ کرتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ دو آیات کون سی ہیں؟ یہ آپ آ جائیں پیج نمبر 136 پہ، آیت نمبر ہے 89 سے لے کر 19 تک۔ جی بیٹا، جی آیت شروع ہو رہی ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ تھی آیت نمبر 89۔
اب ہم اس کا لفظ بلفظ ہم اس کا میننگ جو ورڈز ہیں ان کا ہم میننگ جو ہے وہ ہم ریڈ کریں گے۔ و یوما، اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن ہر امت میں، شہیدن گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم اور آپ سے، وجئنا اور لائیں گے ہم آپ کو گواہ، علی ہؤلاء ان تمام پر، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر ان سب پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ہم نے علیہ آپ پر الکتاب کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، تبیاناً بیان ہے، لکل شیء ہر چیز کا، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمین کے لیے۔ یہ تھا لفظ بلفظ اس کا میننگ اس آیت نمبر 89 کا۔ اب ہم اس کا ترتیب کے ساتھ ترجمہ جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ اور جس دن ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، اور ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ جی آگے نیکسٹ آیت نمبر 19۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس کا لفظ بلفظ ہم میننگ کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ آپ نے عدل کی تعریف بھی پیچھے بنیادی موضوع میں پڑھی ہے، والاحسان، اور احسان کا، احسان کی بھی آپ نے پیچھے تعریف پڑھی ہے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں، اور دین ذی القربى رشتہ داروں کو پورا حق، وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، والبغی اور ظلم سے۔ فحشاء کا معنی ہوتا ہے بے حیائی، منکر کا معنی ہوتا ہے برائی، بغی کا مطلب ہوتا ہے ظلم۔ یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت کرتا ہے وہ تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی اب ترتیب کے ساتھ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا، اور وہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم سے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی 2 آیات مبارکہ تھی جن کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور لفظ بلفظ ہم نے آپ کو یہ سمجھایا۔ یہ تھی 2 آیات جن کا ترجمہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور یہ آپ کے پیپر میں آئے گا۔ یہ دیکھیں نوٹ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 تا 19 کے بمحاورے ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ اب آگے ہے ذخیرہ الفاظ 5 نمبر کے۔ نبعث کا مطلب ہے ہم کھڑا کریں گے، ہم اٹھائیں گے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، ہؤلاء یہ لوگ، تبیاناً کھول کر بیان کرنے والا، الفحشاء بے حیائی، بشرا خوشخبری، الخبائث ناپاک چیز، البغی سرکشی۔ یہ تھے ذخیرہ الفاظ۔ اب چلتے ہیں MCQs کی طرف۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے کی وجہ سے سورۃ النحل کو کیا کہا گیا ہے؟ سورۃ النعم، اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے سورۃ النعم، اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ ہے سورۃ النعم۔ ہم اس کو انڈرلائن کر دیتے ہیں، سورۃ النعم، اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سورۃ النعم۔ اس کے بعد ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بنیادی موضوع میں پڑھا ہوگا، اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے طاغوت۔ جی آگے ہے سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ ذکر کیا گیا ہے، تو جی ذکر کیا گیا ہے ذکر، جو اس کا صحیح آپشن ہوگا وہ ہے ذکر۔ آگے ہے جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا عدل کہلاتا ہے۔ جی آگے کس شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ احسان۔ یہ آپ نے پیچھے ان دونوں کی ڈیفینیشن آپ نے بنیادی موضوع میں پڑھی ہوں گی۔ یہ تھے آپ کے MCQs جنہیں ہم نے انڈرلائن کر دیا۔ جی بیٹا اب چلتے ہیں ہم مختصر سوالات کی طرف۔ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ ہم اس کو اوپر جا کر ریڈ کرتے ہیں، اس کو انڈرلائن کر دیا گیا ہے وہاں پر۔ اس کے بعد ہے سورۃ النحل میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 4 نعمتیں لکھیں۔ وہاں پر بہت سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کی گئی ہیں جن میں جانوروں کا ذکر ہے، گوشت کا ذکر ہے، دودھ کا ذکر ہے، زمین پر پہاڑوں کا ذکر ہے، کافی ساری ہیں وہاں پر انڈرلائن کی ہوئی ہیں، ہم وہاں پر جا کر ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ آگے سوال نمبر جو ہے وہ 3 ہے، سورۃ النحل میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی اس کا جواب جو ہے وہ بھی وہاں پر انڈرلائن کیا گیا ہے، ایک منکرین حق کا گروہ ہے اور دوسرا ایمان والوں کا گروہ ہے۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 4 ہے، سورۃ النحل میں منکرین حق کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ ایک ہم اس کو اوپر اس کا جو آنسر ہے اس کو بھی ہم اوپر جا کے ریڈ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں،
اس کے بعد ہے دعوت دین کے کوئی سے دو اصول تحریر کریں، اس کو بھی اوپر مینشن کر دیا ہے، اس کو بھی اوپر جا کے ریڈ کرتے ہیں ہم۔ جی بیٹا، کویسچن نمبر 1 کون سا ہے؟ جی آنسر نمبر 1 یہ اوپر مینشن کر دیا گیا ہے۔ مرکزی موضوع جو ہے سورۃ النحل کا، مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اثبات توحید اور شرک کا رد ہے۔ جی اس کے بعد آنسر نمبر 2 کون سا ہے؟ آنسر نمبر 2 سورۃ النحل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے۔ یہاں پر کافی ساری نعمتیں جو ہیں ان کو انڈر لائن کر دیا گیا ہے، آپ صرف 4 نعمتیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ یاد کریں گے۔ جانوروں کی تخلیق کا ذکر، ان کے چمڑا سے گرم لباس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جانوروں سے کھانے کا گوشت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پینے کے لیے خالص دودھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور ان اونٹ، گھوڑے، خچر وغیرہ سے بوجھ اٹھانا، سواری کے کام آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ بارش کا برسنا، پینے کا پانی حاصل ہونا، پانی سے پودوں درختوں کو، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان میں سے آپ نے چند ایک ذکر کرنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ یہ تھا آپ کا کویسچن نمبر 2 کا آنسر۔ اب چلتے ہیں کویسچن نمبر 3، 2 گروہوں کا ذکر یہاں پر میں نے منشن کر دیا ہے۔ آنسر نمبر 3 اس کے نیچے ایک گروہ منکرین حق کا ہے، بس یہاں تک۔ پھر اس کے بعد نیچے آ جانا، نیچے بھی میں نے منشن کر دیا ہے آنسر نمبر 3، یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے، یہ آپ کا کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے آنسر نمبر 4، منکرین حق کا جو گروہ ہے اس کی نشانیاں بتائیں۔ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مانتے، وہ ناشکرے ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، یہ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے۔ جی بیٹا، اس کے بعد آ جائیں آنسر نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے اصول، آئی تھنک یہ سوال تھا، دعوت کے 2 اصول بیان کیجئے۔ تو دعوت کے اصول جو ہیں اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ 2 اصول کون سے ہیں؟ حکمت کے ساتھ آپ تبلیغ کیجئے، اور دوسرا عمدہ نصیحت کے ساتھ آپ ان کو تبلیغ کیجئے۔ یہ دعوت اصول کے یہ اصول ہو جائیں گے، یہ 2 پوائنٹ۔ جی اس کے بعد لانگ کویسچن ہے، سورۃ النحل کے بنیادی مضامین بیان کیجئے۔ تو بنیادی مضامین میں سورۃ النحل کے آغاز میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو آپ اس چیز کو، قیامت کے بارے میں آپ لوگ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، کیونکہ کچھ گروہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، جیسے عیسیٰ روح اللہ بھی کہ انہیں کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام عقائد غلط ہیں، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ جی آپ یہ بنیادی مضامین میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہے، اس کو کسی لفظ سے ذکر کیا گیا، یہ چیز آپ بیان کریں گے۔ اس کے بعد منکرین حق جو ہے 2 گروہ، ان کا آپ ذکر کریں گے، ایک منکرین حق کا، ان کی نشانیاں، ان پر کون سا عذاب نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرا گروہ اہل ایمان کا جو پرہیزگار تھے، پھر اس میں عدل و احسان، ان کی تعریف آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک ان کی مثال آ جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 اور 19 کا جو ہے ترجمہ وہ آپ اس چیز میں منشن کر دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اور سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ، اس کو آپ بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والوں کی صفات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جو اصول ہیں آپ ان کو ذکر کریں گے۔ یہ آپ کا ایک نوٹ بن جائے گا بنیادی مضامین پر۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ سورۃ النحل پر تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ بھی آ چکا ہوگا، اور آپ لوگوں نے اس کو انڈر لائن بھی کر لیا ہوگا، اور آپ لوگ اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس سبق میں، اس لیکچر میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، یا کوئی ایسا ورڈ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کمنٹ میں بتا کر اس کو مینشن کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کو کلیئر کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔